PSO سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا جناب ڈاکٹر عبدالحکیم لیڈی صاحب. سب سے زیادہ آزادی پسند سردار عطا اللہ مینگل تھے، لیکن اس کے بعد وہ جمہوری عمل میں آ گئے. آج ان کا بیٹا بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر ہیں، وہ پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں. تو کریں بھائی، اب یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ لوگ دوسرے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں ان کی عزت ہے، لیکن پوچھتا تو ان کو کوئی نہیں ہے. اختر مینگل وزیر اعلیٰ رہے، ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ رہے. کیا کیا انہوں نے بتاؤ مجھے آج تک بلوچستان سے؟ آج کون لیڈر ہے اس عوام کا؟ کون لیڈر ہے کہ یہ عوام ان کے پیچھے جائے؟ آج تو ہمیں لیڈر نظر نہیں آتا. مارنگ نکلی ہے، پورے بلوچستان کو اس نے ہلا کے رکھ دیا. حیدرآباد ٹریبونل کیس کے بعد جب ضیاء الحق نے عام معافی کا اعلان کیا تو اسی نیشنل عوامی پارٹی میں دراڑیں پڑ گئی، الگ الگ ہو گئے. وجوہات کیا تھی؟ یہاں پر نیب کو حکومت دینے کی بجائے انہوں نے نواب رحسانی کو گورنر بنایا. اس کو گورنر جب بنا گیا تو کوئٹے میں فسادات ٹوٹ پڑے. 72 میں جب یہاں پر فسادات ٹوٹ پڑے، ہم لوگوں نے کافی وہ کی نواب صاحب کے خلاف. ہم لوگوں نے جلوس یہ کرتے رہے. تو اس زمانے میں اکبر خان بہت فعال تھے نیب میں. ہاں ظاہر ہے نیب کی اس میں جتوانے میں بھی جتنا اکبر خان کا رول ہے کسی اور کا رول نہیں تھا. اس میں یہ تو زیادتی ہوگا. یہاں پر کافی ہو گیا، کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر خیر بخش اور میر صاحب اور عطا اللہ خان کوئٹہ ہے، انہوں نے یہ ہمارے جلوسوں کو انہوں نے ختم کروایا. اس کے بعد پھر سیاسی باتیں ہونے لگیں. میر صاحب اس کے ساتھ بھٹو کے ساتھ باتیں کرتے رہے، مذاکرات ہوتے رہے، سب کچھ. میر صاحب کا نام بابا مذاکرات ہو گیا، حالانکہ وہ بابا بلوچستان تھے. ان کو لوگ مذاکرات اکبر کس نے، عطا اللہ خان نے یہ لقب دیا اسے بابا مذاکرات. تو اس کے بعد اکبر خان مان گئے اور یہاں سے نواب غوث رحسانی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. اور اس کے بعد میر صاحب گورنر بنے اور پھر ہماری حکومت بنی. عطا اللہ خان اس کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے اور خیر بخش جو ہے پارٹی لیڈر بنے. جی ہاں. تو 9 مہینے تک ہماری حکومت چلتی رہی. لیکن سردار صاحب کا اور بھٹو صاحب کا آپس میں نہیں بنا. جی ہاں. جس کے نتیجے میں سردار صاحب کافی باتیں کرتے رہتے تھے. دوسری طرف اکبر خان کو بھٹو نے ورغلا کر یا کسی طریقے سے اپنے ساتھ ماسکو لے گئے. ماسکو سے اسے لے گئے کیا لندن، وہاں اسے چھوڑ دیا. اس کے پیچھے یہاں سے سردار عطا اللہ خان اور اپنے میر احمد نواز گئے، اس کو منتیں کی، لیکن وہ نہیں مانے. واپس آئے تو یہاں پر یہ پھر انہوں نے ایک تحریک چلائی ہمارے نیب کے خلاف. ہم سب نے اسے منت کی کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پارٹی نہ چھوڑیں. خیر بہرحال وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں 15 فروری کو بھٹو نے میر صاحب کو ڈسمس کیا ایز اے گورنر. اور جب یہاں ہم جلسہ کر رہے تھے تو انہوں نے ہماری حکومت کو بھی ڈسمس کیا، جس میں سردار عطا اللہ مینگل. جی ہاں. اس کے بعد پھر لڑائی شروع ہوئی. یہ لڑائی 77 تک چلی. 77 کے بعد جب ضیاء الحق صاحب اس نے اسے پھانسی پہ چڑھایا، اس کے بعد پھر جو ایمنسٹی ہوا ہم لوگ واپس آئے بہت سے لوگ. لیکن نواب خیر بخش بھائی اس میں رہے کابل میں. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو اس وقت ریزسٹنس موومنٹ چل رہی ہے وہ نواب صاحب کی مرہون منت ہے، جس میں بعد میں اکبر خان بھی شامل ہوئے. عطا اللہ خان ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے اس لڑائی میں، انہوں نے کنارہ کشی کی. جب حیدرآباد ٹریبونل کیس ختم ہوا، یہ واپس آ گئے
نواب غوث بخش بزنجو، سردار عطا اللہ مینگل اور گل خان نصیر بھی غالباً تھے کہ نہیں تھے، مری صاحب تھے، یہ سبی کے وہ جو گورنر ہاؤس ہے یا گیسٹ ہاؤس ہے اس میں ضیاء الحق سے ملے. اس کے بعد اس ملاقات کے بعد کہتے ہیں کہ اختلافات شروع. نہیں، حیدرآباد کیس میں موسٹ وانٹڈ لوگ تو ہم تھے جی، میرا نام تھا اس میں، باقی ہمارے 55 ساتھی اور تھے، وہ لوگ بھی جس میں پشتون، بلوچ، ہزارہ سارے تھے. جی، تو وہاں پر ان میں اختلاف پیدا ہوا کہ لڑائی کو کنٹینیوس کیا جائے یا اس کو ختم کیا جائے. اس بات پہ اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ سیاسی جدوجہد کو رکھا جائے. نواب خیر بخش کا یہ تھا کہ نہیں، اسی ریزسٹنس موومنٹ کو آگے لے جایا جائے جو انہوں نے آخر تک نبھایا اسے. جب یہ اختلاف وہاں ہوا تھا، وہاں پر ولی خان بھی تھے، پھر بھٹو کی جو سازشیں تھی، بلوچوں کو آپس میں لڑایا، پشتون و بلوچ کے درمیان رفت پیدا ہوا، کیونکہ حیدرآباد کیس میں صرف یہ نہیں کہ بلوچ علیحدہ ہو گیا، پشتون بھی علیحدہ ہو گیا ان سے. ولی خان کا راستہ علیحدہ ہو گیا، میر صاحب اور عطا اللہ ایک ساتھ رہے جب تک PNP بنا، لیکن نواب خیر بخش وہیں افغانستان میں رہے 13-14 سال. وہ نہیں آئے. جی، باقی لوگ آ گئے، وہ نہیں آئے. مری نہیں آئے. مریوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بلوچ تھے، وہ بھی نہیں آئے جو آخر تک اس کے ساتھ رہے. پھر جب افغانستان کا انقلاب آیا اس کے بعد نواب صاحب پھر جو یہاں پر جدوجہد ہوا اس کے لیے سب سے پہلا جلوس اس کے لیے نکالا نواب اکبر خان نے. اور میر صاحب نے مجھے بھی کہا تھا، پھر میں کابل چلا گیا، ان سے کہا کہ میر صاحب نے کہا، وہ مرنے سے پہلے مجھے اس نے کہا تھا کہ تم جانا کابل اور نواب کو کہو کہ اب تمہاری وقت کی تمہاری ضرورت ہے، تم آ جانا. میرا زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو پھر میں کابل چلا گیا اور نواب صاحب سے بات کیا، اور وہ بھی میرا خیال ہے میرا آخری ٹرپ تھا. اس کے بعد اپنا ڈاکٹر نجیب صاحب بھی کی حکومت بھی گئی، دوسرے لوگ وہاں پر آئے. اس کے بعد طالبان آیا، آپ نے دیکھ لیا ان کی حکومت 6 سال چلی. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، جب یہ سلسلہ ہوا واپس آ گیا، عطا اللہ مینگل اور میر غوث بخش بزنجو اکٹھے تھی. اس کے بعد میر غوث بخش بزنجو اور عطا اللہ مینگل کے وہ الگ ہو گئے، اور اس کے بعد الیکشن آیا، آپ نے میر صاحب کا ساتھ دیا. اور اس کے بعد انہی نوجوانوں نے CBSO کے جو نوجوان تھے یا دوسرے تھے، انہوں نے میر صاحب کو الیکشن میں ہروا دیا، اس کے خلاف ہو گئے. وجوہات کیا تھی؟ جب محمود عزیز وفات پا گئے تو میر صاحب اکیلے رہ گئے تھے. میں نے اس وقت، کیونکہ میری جو تعلقات تھے وہ ان صاحبان سے تھے زیادہ، نواب خیر بخش اور عطا اللہ خان اور ان سے، اکبر خان سے، تو میں نے اس وقت سوچا کہ اس پیران سالی میں اگر محسن کشی کریں ہم لوگ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. تو میں نے پھر میر غوث بخش کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا. تو ہم جہاں بھی جاتے تھے، میر صاحب خیر بخش اور عطا اللہ کے بارے میں ہمیشہ بہت اچھی باتیں کرتا تھا. بلوچ پوچھتے تھے اس سے کہ بھائی یہ خیر بخش اور عطا اللہ، تو وہ ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو تم بلوچ اگر مضبوط ہوتے، یہ کم میں سیالی سے گم میں سیالی بہتر ہے. تو وہ اس گم میں سیالی میں گئے ہیں. اگر تم لوگ یہاں مضبوط ہوتے، اس لڑائیوں کو اپنے جاری رکھتے، ان کی باتوں کو مانتے، تو یہ حالت نہ ہوتی. یہ بدقسمتی ہے. بہرحال ہم لوگ جہاں بھی جاتے تھے ان دونوں کے بارے میں ہمارے خیالات بہت مثبت تھے. ہم ہمیشہ ان کی تعریفیں کرتے رہتے تھے سب کچھ. لیکن ہمارے BSO کے نوجوان جو تھے اس وقت، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی، آئی صاحب بھی، اور ڈاکٹر مالک صاحب تھے، دوسرے بہت سے نوجوان تھے، یہ ان کے خلاف باتیں کرتے تھے. خیر بخش اور عطا اللہ
اس میں عطا اللہ خان بھی آئے ہوئے تھے کابل میں، کافی عرصہ رہے وہ بھی کابل میں. تو یہ انہوں نے وہ الیکشن جب آیا تو میر صاحب نے بی ایس او کے ان لوگوں کو کہا کہ تم دیکھو پارلیمانی سیاست کرتے ہو تو پھر آؤ مل کر کرو اس کو. آزادی کو تو تم لوگوں نے چھوڑ دیا، اب تم سیاست کی طرف آ گئے ہو تو اس میں یہ کرو کہ بیٹھو مجھ سے بات کرو، جو سیٹیں تم لوگوں کو چاہیے تم لے جاؤ، جو میرے پاس رہیں گے ہم لوگ اکٹھے رہیں گے اور یہ الیکشن جیت کر ہم لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے. لیکن ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، کیونکہ اس میں کافی صاحبان تھے جن کے تعلقات ماشاءاللہ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے تعلق جس طریقے سے چھاونی کے لوگوں کے ساتھ ہے، ایجنسیوں کے ساتھ ہے، اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے، اور پھر سردار عطا اللہ نے اپنے اخبارات اور وہ جو کیسٹ بھیجا کرتے تھے جس میں اس میں پیغام ہوتے تھے، میر صاحب کے خلاف بات کرتے تھے. پھر افغانستان کے انقلاب کی وجہ سے، کیونکہ میر صاحب اس انقلاب کے حامی تھے اور ان کو سپورٹ کرتے تھے، انہوں نے شروع میں ہی ان کو سپورٹ کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے سوچا کہ اگر یہ شخص کامیاب ہوگا تو یہ بہت نقصان دے گا ہمیں پارلیمنٹ کے اندر افغان انقلاب کی وجہ سے. تو انہوں نے انہوں نے ہمارے خلاف سازشیں کی کہ ہمیں اس میں الیکشن میں میر صاحب کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ انہوں نے، جیسے انجینئرنگ یہ کرتے ہیں الیکشن میں، انہوں نے انجینئرنگ کی اور سب کو گرا دیا. جب میر صاحب الیکشن کے بعد ہار گئے تھے، پھر آ گئے تھے، میں چونکہ پی ٹی وی کا پروڈیوسر تھا اور اسی کمرے میں میر صاحب آئے تھے، میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا. تو میر صاحب نے اسی وقت یہ کہا تھا اپنے انٹرویو میں بھی، وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، کہ میری سیاست کے وارث وہ نوجوان ہے، میری سیاست کے وارث وہ نوجوان ہے جنہوں نے میری سیاسی مخالفت کی. کیا یہ حقیقت ہے کہ ان نوجوانوں نے پھر ساتھ دیا، پھر میر صاحب کے کیمپ میں آ گئے؟ کون آیا؟ ڈاکٹر مالک کہتے ہیں کہ آج جو پارٹی ہے تو وہ بھی نہیں، ڈاکٹر مالک اور یہ لوگوں کو میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ موقع پرستی کی سیاست آج کل بلوچستان میں بہت زیادہ ہے. اب میر صاحب کا نام استعمال کر رہے ہیں، جب تک وہ زندہ تھے ان پر سنگ زنی کرتے رہے یہ لوگ. اس میں میر صاحب کا بیٹا حاصل بھی شامل تھا اس تمام سازشوں میں، اپنے باپ کے خلاف سازشوں میں وہ تھا. اور اس کے دوسرے لوگ جو تھے، داماد تھے دوسرے، وہ بھی اس کے تقریباً اس کو گرانے میں ان کا بھی بڑا ہاتھ تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ یہ کہیں. اب مجید کو، جو مجید تھا یہ قدوس کے والد صاحب، میر صاحب وہاں گئے تھے جاؤ کہ ان سے ملیں گے، ان سے بات کریں گے. میں نے مجید کو کہا یار تم نے اس اپنے بزرگ کو تم نے ووٹ نہیں دی. کہتا بھائی میرے پاس آئے نہیں، نہ مجھے پوچھا ان لوگوں نے. تو یہ اس میں ان کے یہ صاحبان شامل تھے، تو جس کی وجہ سے میر صاحب کو شکست ہو گئی. لیکن اس کی شکست کی وجہ یہ لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے جتنا ایجنسیاں تھیں. جی افغانستان کے مسئلے میں اس کی جو موقف ہے بہت سخت ہے. ڈاکٹر صاحب جب میر صاحب کا انتقال ہوا، جب اس کے ہم گئے تھے نال، وہاں پہ عطا اللہ مینگل صاحب بھی آئے تھے اسی میرے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ میر غوث بخش بزنجو میرے اتالیق تھے، میرے استاد تھے، میں نے سیاست ان سے سیکھی. پھر اختلافات کیوں؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ تاریخ کے اندر ہمیشہ لوگ اپنے اتالیقوں کے قتل کرتے ہیں؟ یہ تو تاریخ ہے، تاریخ کو آپ پڑھیں، اس میں سب کچھ آپ کو مل جائیں گے یہ تمام چیزیں. موجودہ تحریک کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اب سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ میچورٹی کی طرف چل پڑا ہے. اب اس کو کوئی اور طاقت شکست نہیں دے سکتا، خاص کر جو اس وقت ہماری بیٹی مارنگ اور اس کے ساتھ جو دوسرے خواتین، جو نوجوان، بوڑھے، ہمارے بزرگ، بچے اس کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میر غوث بخش بزنجو ہم سب کے بزرگ تھے، جی آپ نے ان کے ساتھ، میرا لیڈر تھا، آپ کا لیڈر.
میرے دیکھو میں آج آپ کو ایک چیز بتا دوں، میر صاحب بھی میرا لیڈر تھا، خیر بخش بھی میرا لیڈر تھا، اکبر خان بھی، عطا اللہ خان بھی، گل خان نصیر بھی. میں ان چاروں کی عزت احترام اتنا ہی کرتا ہوں جب میں نے پہلے دن ان کے ساتھ میں شامل ہوا تھا. لیکن میں نے دیکھا ہے، جو میں اپنی ایکسپیرینس بتاؤں کہ آپ کو میں نے زیادہ میر صاحب کے ساتھ دیکھا. آپ اس کے ساتھ الیکشن کمپین میں بھی گئے، بہت ٹریول بھی کیا، یہاں پہ بھی آپ کے گھر میں آتے تھے، آپ کے مہمان ہوتے تھے. وہ تو جمہوریت کی بات کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ لڑیں، ہمیں اسی فریم ورک کے اندر، پاکستان کے فریم ورک کے اندر سیاست کرنی چاہیے. دیکھو جی، میں آپ کو ایک چیز کہوں، میر صاحب بالکل یہ باتیں کرتے تھے، لیکن وہ یہ بات بھی کرتے تھے اگر بلوچستان کا 1% نوجوان نکلیں باہر آزادی کی جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا. یہ اس کے الفاظ تھے. اچھا، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آزادی پسند سردار عطا اللہ مینگل تھے، لیکن اس کے بعد وہ جمہوری عمل میں آ گئے. آج ان کا بیٹا بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر ہیں، کمپین چلا رہے ہیں. میر صاحب کے اپنے بیٹے قومی اسمبلی میں رہے، پارٹی بنائی، وہ پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں. تو کریں بھائی. اب یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ لوگ، دوسرے برس کا لوگ بات کر رہے ہیں جمہوریت کی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں ان کی عزت ہے، لیکن پوچھتا تو ان کو کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے پارلیمنٹ میں. کوئی ان کو گھاس نہیں ڈالتا ہے. حاصل رہا، بیزن رہا، ان کی پارٹی رہی. اختر مینگل وزیر اعلیٰ رہے، ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ رہے. کیا کیا انہوں نے؟ بتاؤ مجھے آج تک بلوچستان کے لیے کیا کیا. اچھا، وہ نوجوان جو پہاڑوں میں ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں ان کو کہتا ہے کہ وہ سر مچا رہے ہیں، وہی بلوچستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ میرا کہنا ہے. اس میں یہ نہیں کہوں گا جی نہیں یہ ہے وہ ہے. میں بالکل یہ کہوں گا وہی ہمارے رہبر بنیں گے آنے والے نسلوں کے لیے، اور وہی آزادی لیں گے. لیکن ان کو مدد کون کر رہا ہے؟ یہ تو وہ خدا بہتر جانتے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت وہ لڑ رہے ہیں. مدد کون کرے گا؟ مدد کرنے والا وہ اوپر والا ہے جو بھی کر رہا ہے ان کے ساتھ. جیسے مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ خدائی مدد ہے. فضل الرحمان کے ساتھ خدائی مدد ہے اپنی جگہ پر. بلوچستان کے لڑائی میں خود رہا ہوں. 1973 کی لڑائی میں 1977-78 تک میں پہاڑوں میں تھا. میں تھا، خیر جان تھا بی ایس او کی طرف سے. ہم لڑ چکے ہیں. اس وقت بھی لوگوں نے ہمیں مدد کی. آج بھی بلوچستان کے لوگ ان لوگوں کو مدد کر رہے ہیں. اب انٹرنیشنل حالات تبدیل ہو چکے ہیں، جیو پولیٹیکل تبدیلیاں دنیا میں آ رہے ہیں. یہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ایک مارنگ گئی تھی، اپنے ساتھ جتنے لوگ لے گئے، بزرگ تھے، نوجوان تھے، جو بھی تھے اس کے ساتھ، ان کو تو وہاں پر گھسنے نہیں دیا. انہوں نے اس رات کو ان پر کینن، واٹر کینن جو سے حملہ کیا، ان کو مار پیٹ کی، ان کو گھسیٹا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ تو وہیں پر بیٹھے رہے. دکھایا ان کو کہ بھئی ہمارا ول اتنا مضبوط ہے کہ ہم تم کو شکست دیں گے. میر صاحب، ہمارے جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ہمارے سردار ہیں، نواب ہیں، سب الگ الگ اپنے انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں. ان میں اتفاق نہیں ہے. آج بلوچ قوم میں اتفاق نہیں ہے. اس بے اتفاقی میں ہم آزادی لے سکتے ہیں؟ نہیں بھئی، یہ سردار کب آپ کے ہوئے ہیں؟ آپ 1948 کی لڑائی کو دیکھیں جو آغا عبدالکریم خان نے کی. سردار نہیں تھے اس کے ساتھ. 1962 کے اس میں صرف عطا اللہ، خیر بخش اور اکبر خان کے لوگ لڑ رہے تھے. یہی سردار تھے 3. آج اس کے بعد کون سا سردار آپ کے ساتھ آیا ہے؟ مجھے کسی کو بتائیں آپ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے آغا عبدالکریم خان کا نام لیا، آپ نے عطا اللہ مینگل اور خیر بخش مریخ کا نام لیا. ان اکابرین کے آپ نے نام لیے. ان کے بیٹے بیٹیاں سب پارلیمنٹ میں، سیاست میں، اور یہی مزے لوٹ رہے ہیں وزارتوں کی. میں جانتا ہوں. اس لیے کہ جو لوگ بکاؤ مال ہوتے ہیں نا، جن میں ہمت نہیں ہوتی ہے، جن میں ول پاور نہیں ہوتا ہے، وہ کہیں بھی لڑ نہیں سکتے. وہ صرف پیسے کے یار ہیں. ان کو صرف 4 پیسے دکھاؤ، یہ لڑکتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے. تو عوام کہتا ہے کہ ان کے اپنے بیٹے
ان کا خون وہ الگ الگ ہیں، وہ سرکار کو سلام کر رہے ہیں، تو ہم تو پسیں گے. ہم کیوں پسیں گے؟ ہم عوام ہیں یار. عوام کبھی نہیں پستا ہے. عوام اپنی طاقت سے حالات کو تبدیل کرتا ہے. آج کون لیڈر ہے اس عوام کا؟ کون لیڈر ہے کہ یہ عوام ان کے پیچھے جائے؟ آج تو ہمیں لیڈر نظر نہیں آتا. لیڈر آپ کس چیز کو بولتے ہیں؟ جو لیڈ کرے. جیسے آپ نے جیسے فرض کرو آج مارنگ نکلی ہے، پورے بلوچستان کو اس نے ہلا کے رکھ دیا. کل آپ نے دیکھا جو اس کا استقبال کوئٹے میں ہوا ہے. لیڈر ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں. لیڈر ایسے نہیں ہے درخت ہے آپ نے لگا دیا اس کو روگے گا اور آپ کو پل دے گا. آلات پیدا کر دیتے ہیں لیڈر. یہ اللہ ڈاکٹر اللہ نظر ہے، یہ ہمارے بشیر زیب ہیں، یہ ہمارے دوسرے لوگ تھے جو آج تک لڑ رہے ہیں. عبدالنبی ونگلزئی ہے، یہ سب جو لڑ رہے ہیں، کیا یہ آپ کے لیڈر نہیں ہیں؟ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، خان صاحب بیٹھا ہوا ہے 13-14 سال سے لندن میں، ایئر بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا کم لوگ ہیں؟ خان صاحب کا بیٹا بھی حکومت کے ساتھ. ہر ایک کا بیٹا حکومت کے ساتھ ہے. ہر بیٹا جو ہے، ہر باپ کا بیٹا باپ کی طرح نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عقیب لیڈی صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج تاریخ کے جروکوں سے ہمیں آشنا کیا. بلوچستان کا پس منظر آپ نے دکھا دیا. آپ کا شکریہ، اور انشاءاللہ مزید بھی آپ کے ساتھ بات چیت جاری رہے گا. ناظرین، ڈاکٹر عقیب لیڈی صاحب 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں وہ سیاست میں آئے، جد و جہد کی. آج وہ گوشہ نشین ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے سیاستدان، اس طرح کے جن کا تجربہ ہے، وہ بھی میدان میں آئیں تو شاید بلوچستان کی تقدیر بدل جائے. ہم ڈاکٹر عقیب لیڈی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی بردباری سے، تحمل سے ہمارے سوالوں کے جواب دیے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.